یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو، میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ مسلمانوں کو چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھ جانا چاہیے، یعنی یہ پیغام مسلمانوں نوجوانوں کے لیے، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کرنا، اس وقت کے بہت بڑے عالم دین جس کا نام مولانا سجاد نعمانی صاحب ہے، اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہاتھوں میں چوڑیاں لگا کے وہ گھر بیٹھ جائے۔ آخر مولانا سجاد نعمانی صاحب جو اس وقت کے مسلمان کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، اس کے دل پر کس بات کی چوٹ لگی، اس کے دل پر کون سی چوٹ لگی جس کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ بات نکلی؟ آئیے ہم سب مولانا سجاد نعمانی صاحب کی زبانی وہ بات سنتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کو کیا کہا، مسلمانوں کو کیا پیغام دیا، اور اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ آپ بھی معاف کر دیں، اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تم نے رہبروں کو اکیلا چھوڑا ہے، تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں کہ وہ کبھی مولانا کلیم صدیقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں کرو، ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو کی دعوت کریں، دسترخوان بچھائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ یاد رکھنا، ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں، یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی۔ اب کب تک یہ مسلک کا ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے؟ اب بن جاؤ ایک امت، اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا۔ جی حقیقت ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں، ایک قوم بن گئیں، ایک جماعت بن گئیں، ایک سنگٹھن بن گئیں، ایک تحریک بن گئیں۔ آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے وہ تمہارے خلاف۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم بھی ایک نہیں بنو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے، تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے، تمہاری اس بدفعلی کی وجہ سے پوری دنیا میں فی الارض فتنة و فساد کبیر، بہت بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے۔ اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں، نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں، مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، اور درگاہوں پر بھی، مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب بھی امت ایک نہیں ہوگی، اب بھی درگاہیں اور مزاریں والے الگ رہیں گے اور مدرسے والے الگ رہیں گے۔ اب تو بھائی خدا کے لیے اب تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک طاقت بنو، اور اس بات کی عادت ڈالو کہ جب یہ میرے جیسا کوئی کہنے والا یہ بات کہے تو جس مجمع کے سامنے کہے، اس مجمع میں سے کم 50% لوگ وہ باقاعدہ اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ آئیں، میرے پاس آئیں، میرے جیسے لوگوں کے پاس آئیں اور تفصیل پوچھیں کہ ہم اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں۔ نوجوانوں آؤ گے یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو؟ میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ او مال والو، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو، شادیوں میں خرچ کرو گے یا قوم کی حفاظت کے لیے خرچ کرو گے؟
अपनी मुखालफत दर्ज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें। लिंक ओपन करने के बाद हिंदी या अंग्रेज़ी ज़बान मुंतखब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्कैनर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों का। अभी जो मसला चल रहा है वक्फ बिल का, इसमें जो तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है, तो इस सिलसिले में जो एक कमेटी है JPC, उसको राय भेजना है। इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने ये स्कैनर तैयार किया है। इसके ज़रिए से आप अपनी राय भेज सकते हैं। तो वो भेजने का तरीका कैसे है वो आप इसमें देखिए। ये है स्कैनर है, इसको गूगल क्रोम से स्कैन करेंगे। जब ये गूगल क्रोम में स्कैन हो रहा है। स्कैन होने के बाद ये जो लिंक आ रहा है, इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह का खुलेगा जिसमें लिखा हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो इसमें कहीं भी कुछ नहीं करना है। ये उर्दू में तहरीर है, आप इसको पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है जीमेल खोलें, इंग्लिश में लिखा हुआ ओपन जीमेल, तो वो ओपन जीमेल पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह का खुलेगा। इसमें वो ख़त यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको क्या भेजना है वो मैटर यहाँ पर मौजूद है। अब नीचे सिर्फ ये करना है कि यहाँ इसको कर्सर को नीचे करके आप अपना नाम लिख दें। नाम लिखने के बाद किस शहर से हैं, किस सूबे से हैं वो लिख दें। उसके बाद जब ये हो जाए तो भेजने के लिए कुछ नहीं करना है। ये जो यहाँ